الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها فهو أحق بها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تیسرا پارہ سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالی حکمت عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جس کو حکمت عطا کر دی گئی تو اس کو خیر کثیر عطا کر دیا گیا. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، حکمت کے حصول کے لیے اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی لوگ ہیں جو عقل والے ہیں، جو سمجھتے ہیں حقیقت کو. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے، لہذا مومن کو جہاں کہیں سے بھی اچھی بات ملے وہ مومن ہی زیادہ حقدار ہے، اسے چاہیے کہ وہ حاصل کرے. یؤتی الحکمت من یشاء، قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں حکمت کا لفظ بہت استعمال ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقاصد ہیں کہ جو چیزیں دے کر پیغمبر اسلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے ان میں 4 چیزیں ہیں: وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت کرنا، لوگوں کے دلوں کو پاک کرنا، علم سکھانا، والحکمہ، اور حکمت. احادیث میں بھی حکمت کا لفظ استعمال ہوا اور کئی معنی میں ہوا. ایک حدیث میں فرمایا رأس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کا مرکزی مفہوم یہ ہے کہ اللہ سے خشیت نصیب ہو جائے. اور خشیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ رسول سے خشیت یہ ہوتی ہے کہ احکام کو بجا لانا ہے، نواہی سے گناہوں سے بچنا ہے، یہ خشیت ہے. تو حکمت کا معنی قرآن کے لیے بھی استعمال ہوا. حکمت کا معنی قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، علم بھی ہے، عمل بھی ہے، سمجھداری، فراست، تفقہ فی الدین بھی ہے. کس طرح بات کرنی چاہیے، کیسے کرنی چاہیے، کس موقع پہ کرنی چاہیے، یہ سب حکمت میں داخل ہے.
وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ میں بھی الحکمہ سے مراد قوت بیان ہے، یعنی حضرت لقمان رضی اللہ عنہ حکیم، لقمان حکیم کے نام سے جو مشہور ہیں، جس کا 21ویں پارے میں ذکر ہے، وہاں حکمت سے مراد بھی ان کی دانائی، فراست، قوت بیان ہے۔ انہوں نے کئی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کی ہے۔ ایک نیک بندے کی صحبت نصیب ہو جائے نا جی، ایک نیک بندے کی، اور کچھ عرصے میں تعلق رہے تو انسان کامل بن جاتا ہے۔ اور جس شخص کو کئی پیغمبروں کی صحبت نصیب ہوئی ہو تو وہ تو جامع صفات شخص بن جاتا ہے۔ اس لیے لقمان کو جو کہا قرآن نے نا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اس سے مراد ان کی فراست، سمجھداری، قوت بیان، علم و عمل، تقوی ہے، نہ یہ کہ وہ طب ہے۔ طب بھی اچھی چیز ہے، لیکن مراد یہاں سے گویا کہ پیغمبرانہ علوم کو پھیلانا ہے۔ مراد حکمت سے، لقمان سے جو متعلق ہے وہ یہ ہے۔ حکمت انسان کو علم و عمل کے بعد نصیب ہوتی ہے۔ علم نافع وہ ہے جس پر عمل ہو۔ عمل کی بھی کیٹیگریاں ہوتی ہیں۔ شروع میں ہو سکتا ہے عمل اس درجے کا ہو کہ ریاکاری کی شکل بن رہا ہو، پھر ایک مجاہدے کے بعد وہ عمل انسان کا خالص اللہ کی رضا کے لیے بن جاتا ہے، تو پھر اس علم، عمل اور حکمت، یہ تینوں چیزیں پھر انسان کو کامل بناتی ہیں۔ یؤتی الحکمت من یشاء، جو یہاں تیسرے پارے میں فرمایا، یہاں سے علم بھی مراد دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے علم دین عطا کر دیتا ہے، اور جس کو علم دین نصیب ہو گیا، مکمل تو نہیں ہو سکتا، انسان طالب علم رہتا ہے، وہ کئی چیزیں ہیں نا جن سے انسان سیر نہیں ہو سکتا۔ یہ تو بری چیز ہے کہ خواہش نفس کی پیروی اگر کرے گا تو سیر نہیں ہو سکے گا، آگے چلتا جائے گا۔ خارش انسان کو لگتی ہے نا، خارش کرتا رہے، دل بھرے گا نہیں، زخمی کر دے گا اپنے آپ کو۔ اسی طریقے سے نیند کرتا رہے کوئی شخص، نیند پوری نہیں ہوگی، اس کا توڑ یہی ہے کہ اس کو چھوڑ دینا ہے۔ ایسے ہی بعض لوگوں کو وہم کی بیماری ہوتی ہے، وہم کی پیروی کرنے سے وہم ختم نہیں ہوتا، اس کو چھوڑ دو بس ٹھیک ہو جائے گا، اس کی پیروی نہ کرو۔ بعض لوگوں کو وسوسے آتے ہیں، بس اس کی طرف توجہ ختم کر دیں، وہ ختم ہو جائے گا، ورنہ کرتے رہیں گے تو ہوتا رہے گا۔ ایسے ہی بعض لوگوں کو پانی پینے کی بڑی بیماری ہوتی ہے، اس کا علاج بھی حکیم یہی بتاتے ہیں۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جن کا علاج اس کی ضد ہے، اور ایک یہ چیز بھی ہے کہ جس سے انسان سیر نہیں ہوتا، اس کو علم دین کہتے ہیں۔ کہ کتنا بڑا ہی کوئی عالم دین ہو، پھر بھی وہ آگے مطالعے میں، آگے تجسس میں، آگے کوشش میں لگا رہے گا۔ حدیث میں جناب کا فرمان ہے لن یشبع المؤمن، ہرگز مومن سیر نہیں ہو سکے گا علم دین کے حاصل کرنے سے، حتی منتہاہ الجنہ، یہاں تک کہ یہ مومن جنت میں پہنچ جائے گا تو پھر ادھر اور عالم ہے اور نظام ہے، یعنی بڑھاپے میں بھی، بیماری کے زمانے میں بھی جس کو علم کا شوق ہو وہ لگا رہتا ہے۔ حدیث میں جو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوا کہ انبیاء درہم و دینار نہیں چھوڑتے، علم چھوڑتے ہیں، یہ علم وراثت ہوتی ہے پیغمبروں کی۔ جس شخص نے علم حاصل کر لیا اس نے وراثت کا وافر حصہ پا لیا۔ اب جو شخص چاہتا ہے جو وراثت حاصل کرے، اس شخص نے وافر حصہ، حدیث میں آتا ہے وافر یعنی کافی حصہ، مکمل تو نہیں ہو سکتا۔ بات یہ ہے کہ وافر حصہ علم کا پانا،
من یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے علم عطا کیا گیا اسے خیر کثیر عطا کیا گیا. ہے تو بہت کچھ اس کے پاس لیکن سب کچھ نہیں ہے. اس کی آسان بات وہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کسی نے تقریر میں بات پوچھی کہ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے، موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی، پھر اللہ سے دعا کی، اللہ نے لکنت دور کر دی. لیکن بھائی ہارون ہوا افصح منی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے میرا بھائی ہارون مجھے دے دیں، اس کو نبی بھی بنا دیں. دیکھو نا پیغمبر کی کوالٹی. آج تو بھائیوں کے ساتھ حسد ہوتا ہے. ایک بھائی کو اللہ نے پیغمبر بنایا تو یہ پیغمبر اللہ سے اپنے دوسرے بھائی کی پیغمبری مانگ رہا ہے. اصل کوالٹی تو انسان کی یہ ہے نا کہ انسان دوسرے کے لیے بھی بھلائی مانگے. اپنے رشتہ دار کے ساتھ تو خیر خائی کا دورہ ثواب ہے، یا اوروں کے ساتھ بھلائیاں ہوتی ہیں، رشتہ داروں کی جڑیں کاٹی جاتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی بہت خوبیاں اور کوالٹیاں ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اپنے بھائی کی رسالت اور نبوت اللہ سے موسیٰ علیہ السلام نے مانگی ہے، اور ساتھ تعریف بھی کی ہے. هو افصح منی لسانا، وہ قوت بیان میں اللہ مجھ سے بہتر ہے. اس لیے کہ نبوت کے سفر میں بیان چاہیے ہوتا ہے. جس بندے کا بیان اچھا ہوگا بات لوگوں کو اچھی سمجھ میں آئے گی. سرکار کا فرمان ہے ان من البیان لسحرا، بعض بیان ایسے ہوتے ہیں کہ ایسا اثر کرتے ہیں جیسے جادو ہو گیا. تو بات یہ کر رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے لکنت کی بات کی، اللہ سے دعا مانگی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، پھر اللہ نے وہ کمزوری دور کر دی اور بیان اچھا ہوا. اور اللہ والے کا بیان اچھا ہوتا ہے، پیغمبر کا جو بیان ہے وہ تو اس کی کیا ہی بات ہے، وہ براہ راست اللہ کا شاگرد ہوتا ہے. تو ایک شخص کو بیان بڑا پسند آ گیا، کھڑے ہو کے کہنے لگا اے اللہ کے رسول، اے موسیٰ کلیم اللہ، اس دنیا میں آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں ہی ہوں. بات تو ٹھیک تھی، ظاہری لحاظ سے بات ٹھیک تھی، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا چاہیے تھا واللہ عالم، سب سے بڑے عالم اللہ ہیں. بہرحال یہ بات ہوتی رہے گی اپنے مقام پہ. جو ہم نے موضوع سے متعلق بات لینی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خضر کا شاگرد بنا دیا علیہ السلام. خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو لے کے کشتی میں سفر کر رہے ہیں، اور ایک سوئی ڈبوئی خضر علیہ السلام نے سمندر میں اور باہر نکالی. کہا اے اللہ کے کلیم، اس سوئی کے ساتھ کتنا پانی لگ گیا؟ کہا حضرت کچھ بھی نہیں. کہا سمندر کے مقابلے میں بتاؤ کتنا لگ گیا؟ کہا کوئی نسبت نہیں. کہا اے اللہ کے کلیم، ہمارے علم کی نسبت اللہ کے علم کے مقابلے میں بس اتنی ہی ہے کہ انسان کو بہت کچھ بھی جو علم مل گیا، قرآن نے خود کہا من یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، جیسے کچھ علم دے دیا گیا اسے بہت کچھ مل گیا، لیکن سب کچھ نہیں ہے، بہت کچھ ہے. یہ سمجھنا ہے علم دین بڑی دولت ہے، اور اللہ سے مانگنا، پھر اللہ جب راضی ہوتا ہے عطا کر دیتا ہے. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا فیصلہ کر دیتا ہے اس کو دین دار بنا دیتا ہے، دین کا علم دے دیتا ہے، دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. علم حاصل کرتے رہنا ہے، اس کی انتہا نہیں ہے، لیکن بہت کچھ حاصل کر کے بھی اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھنا ہے، بہت بڑا علامہ نہیں سمجھنا. من یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا. تو حدیث میں بھی یہی فرمایا کہ حکمت کی بات، اچھی بات، دین کی بات، فراست کی بات اگر کہیں سے بھی مل جائے تو حقیقت میں تو یہ مومن کی گم شدہ چیز ہے، اس کے پاس ہونی چاہیے تھی، چلو مل گئی ہے تو اس کو حاصل کرے. یہی وجہ ہے کہ علم کے حصول کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑے نظام کے پاس بھی جائیں. حضرت لقمان سے دنیا علم حاصل کرتی تھی، فراست حاصل کرتی تھی. وہ خاندان کے لحاظ سے وہ
سیاہ فام تھے، حبشہ کے تھے۔ رابعہ بصریہ یہ تو اسلام سے پہلے کے لوگ ہیں۔ رابعہ بصریہ جو مشہور ہیں، بصرہ کی ایک خاتون اللہ کی ولیہ، یہ بھی حبشہ خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اور بھی لوگ گزرے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو علم حاصل کرنا ہے جس سے ملے آپ کو، جو اس راستے میں آگے جاتا ہے۔ اس راستے میں تو یہ شرط نہیں ہے کہ آقا ہی علم حاصل کر سکتا ہے، غلام نہیں حاصل کر سکتا، امیر حاصل کر سکتا ہے، غریب نہیں حاصل کر سکتا، عرب حاصل کر سکتا ہے، عجم حاصل نہیں کر سکتا، یہ تو شرط ہی نہیں ہے۔ حدیث کا فرمان ہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فارس سے ایک شخص اٹھے گا، فارس سے، اور علم دین کو حاصل کرے گا۔ اگر اس کو علم دین سریا سے بھی ملے گا تو وہ بھی لے کے آ جائے گا۔ یہ سلمان فارسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ نے ان کے گوڑے کے اوپر یوں ہاتھ مارا، کہا فارسی ایک زمانہ آئے گا فارس سے ایک عالم اٹھے گا، اتنا بڑا عالم ہوگا، پوری دنیا سے علم کو وہ حاصل کرے گا، حتیٰ کہ اگر سریا کے اوپر بھی علم ہوا تو وہ لے کے آ جائے گا۔ تو یہاں تک تو بات ہو گئی۔ اس کے نیچے حدیث کی شرح میں جو لوگ لکھتے ہیں کہ سلمان فارسی کو دیکھ کے آپ نے فارس کی بات کی، اور اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ہیں۔ عرب تو نہیں ہیں، فارس کے ہیں، اور علم کتنا ہوا پوری دنیا میں اس وقت سے لے کر اب تک سب سے زیادہ ماننے والے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ بہرحال من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جہاں سے ملے حکمت کی، علم کی بات۔ بعض دفعہ کسی دیوار کے اوپر لکھی ہوئی بات ملتی ہے تو بندہ کہے دیوار کون سی بڑی عالم ہے، اس کے اوپر، اس سے میں کیوں حاصل کروں؟ اس طرح جہاں سے بھی ملے۔ اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ بڑے بڑے یہ حضرات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، بڑا عالم تھا، بڑا اللہ والا تھا، لیکن حبشہ کا تھا، اس سے بھی دنیا سبق لیتی تھی۔ خود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، یہ تو نفس الامر میں غلام تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا، آزاد کیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ظاہری لحاظ سے تو آزاد کیا، لیکن میں ہمیشہ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہی بن کے رہوں گا۔ تو علم حاصل کرنا ہے جہاں سے ہو ملے، اور مومن کی یہ گم شدہ چیز ہے۔ اور علم کا پھر نقطہ کیا ہے، حصول کس مقصد کے لیے ہے؟ رأس الحکمت مخافت اللہ، علم اس لیے حاصل کرنا ہے کہ اللہ کی خشیت نصیب ہو جائے، حلال کو حلال جاننا، حرام کو حرام سمجھنا، حلال کو بجا لانا، حرام سے بچنا، یہ ہے علم کا مطلب، علم کے حاصل کرنے کا مقصد۔ اور جب علم حاصل کر لیا تو یہ وہ خزانہ ہے کہ جس نے اپنے پاس رکھا تو اس کا خزانہ بڑھے گا نہیں۔ یہ خزانہ ہے کہ بلغوا انی ولو آیا، یہاں عالم ہونا شرطی نہیں ہے، آپ دوسرے ساتھیوں کو دین کی بات بتائیں، صیغہ امر ہے، باب تفعیل ہے، دونوں باتیں بتاتا ہوں۔ امر وجوب کے لیے آتا ہے، آپ کو علم کی ایک بات پتہ چلی اور آپ صحیح معنی میں اس کو حاصل کر چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، تو پھر صرف خود سمجھنا اور عمل کرنا کافی نہیں ہے، دوسرے ساتھی کو بتانا ضروری ہے۔ یہ اس کے لوازمات میں سے ہے، بلغوا انی ولو آیا۔ پہلے سیکھنا ضروری ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ علم کی فضیلت تو معلوم کی ہے کہ بڑی فضیلت ہے اس کی، اور علم سکھانے چل پڑا، جب سکھانے کا زمانہ آیا تو اپنے کو آتا ہی نہیں تھا، اس لیے سیکھنا ہے، تو بلغوا انی ولو آیا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری شریعت میں غبطہ اور رشک، مال وغیرہ ان چیزوں کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے، لیکن دو چیزوں میں محبوب ہے، لا حسد الا فی الاثنین، الا رجلا آتاہ اللہ مالا فسلط اللہ علی عاتقہ فی الحق۔ دو بندوں پر غبطہ کرو، رشک کرو، یہ محبوب ہے۔ ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ نے مال و دولت دیا، آپ یہ نیت کریں کہ اللہ مجھے بھی ایسا دے گا تو میں بھی اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کروں گا۔ اور دوسرا وہ عالم اور حافظ اور قاری
کہ وہ اللہ کی رضا کی خاطر دین کی خدمت کر رہا ہے، آپ بھی اللہ سے یہ نیت رکھیں کہ اللہ مجھے بھی یہ توفیق دے، میں بھی ایسا حافظ قاری عالم بنوں یا اپنی اولاد کو بناؤں۔ تو یہ وہ بنے یا نہ بنے، یہ غبطہ اور رشک محبوب ہے، ثواب ملتا رہے گا، اجر ملتا رہے گا۔ یہ دو چیزیں ہیں جن پر حسرت کی گئی ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی وراثت وہ علم ہے، اور اس وراثت کو حاصل کرنے کے لیے میں نے بتایا نا کہ نہ غریب، نہ امیر، نہ عرب، نہ عجم، نہ بڑا خاندان، نہ چھوٹا خاندان، اس میں کوئی شرط نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء گزرے جو ظاہری لحاظ سے نابینا بھی تھے، پھر بھی بڑے عالم بن گئے۔ تو جب حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں تو اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ ایک کتابوں میں علم ہوتا ہے، وہ بندہ سمجھتا ہے، سیکھتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، انسان کا نا ایک مزاج بن جاتا ہے، نور مل جاتا ہے، ایک حکمت اور روحانیت نصیب ہوتی ہے۔ یہ ایک ملکہ ہے۔ اس صلاحیت کے بعد، اس ملکے کے حصول کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کچھ علم بھی عطا کر دیتا ہے۔ حدیث میں جناب کا فرمان ہے، من عمل بما علم ورثہ اللہ تعالی بما لم یعلم۔ جس نے جتنا علم حاصل کیا اس نے اتنا عمل کیا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی برکت کی وجہ سے وہ علم بھی عطا کرے گا جو اس نے ابھی تک سیکھا نہیں ہے۔ خود الہام ہوتا ہے، کشف ہوتا ہے، لیکن ظرف کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاف ہو۔ ظرف جب درست ہوگا، صاف ستھرا ہوگا تو معافی ظرف پھر اچھا آتا ہے۔ ظرف میں گند بھرا ہوا ہوگا تو پھر کیا آئے گا؟ پہلے اس گند کو ختم کرنا ہے نا، لا الہ الا اللہ تو گند کو ختم کرتا ہے، الا اللہ پہ آ کے صفائی شروع ہوتی ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، افضل الصدقۃ من تعلم المرء المسلم ثم لیعلمہ اخاہ۔ افضل صدقہ یہ ہے کہ علم حاصل کرے، اس کے مطابق عمل کرے۔ علم نافع وہی ہے، مطلوب علم وہی ہے، علم حاصل کرے اور پھر عمل اس کے ساتھ ہے۔ بس یہاں یہ کام پورا نہیں ہوا، ثم لیعلمہ اخاہ، پھر اپنے دوسرے ساتھی کو جتنا سیکھا ہے دوسرے ساتھی کو سکھائے، سمجھائے، بتائے۔ دوستوں، مسلمانوں کی بہت کمزوریاں ہیں نا، جیسے ظاہری دنیا کے لحاظ سے بھی ایسے دینی لحاظ سے بھی بہت کمزوریاں ہیں۔ مسلمانوں نے خود بھی دین کو نہیں سیکھنے کی کوشش کی، سیکھا تو عمل میں نہیں لایا، عمل میں آ گیا تو چھوڑو جی، وہ اپنا معاملہ ہے تو اس کا اپنا معاملہ ہے۔ یہ نہیں ہے، یہ تو بار بار تبلیغ کرنی ہے، بار بار بتانا ہے۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ تبلیغ کی، لوگوں نے پتھر مارے، تو پھر کیا ہوتا کہ چھوڑو جی ہم نے تو ایک دفعہ تبلیغ کر دی، انہوں نے پتھر مارے، حق ادا ہو گیا۔ ایسا نہیں ہوا، وہ تبلیغ ہوتی رہی، دل بنتے رہے۔ ایک دن ایسا ہوا اللہ کی طرف سے ان کو بھی توفیق مل گئی۔ انسان کو مایوس نہیں ہونا ہے۔ اسلام میں تو مایوسی بڑی وعید کے ساتھ بات آئی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو اس حد تک کہہ دیا کہ لا تیأس من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ بچوں جاؤ، یوسف کو، بنیامین کو ڈھونڈو، لیکن مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے امید رکھنا۔ جبرائیل کی باتوں سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہے، اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہے، لیکن جگہ نہیں بتائی۔ جاؤ میرے بیٹے یوسف اور بنیامین کو ڈھونڈو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ مایوسی کا شیوا تو کافروں کا ہوتا ہے، ان کو اللہ کے ساتھ اتنا تعلق ہی نہیں ہوتا، اتنی لو ہی نہیں ہوتی۔ نماز سے، ریاضت سے، مجاہدوں سے، صدقات سے انسان مقرب اللہ بنتا ہے تو امید بنتی ہے۔ لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ جب اللہ کے ساتھ مومن کا تعلق ہوتا ہے تو وہ مایوس کیوں ہے؟ اگر کوئی مومن مایوس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے کسی زاویے میں کوئی کمزوری ہے، تو تب مایوسی آ رہی ہے۔ تو بات کر رہا ہوں
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرے افضل الصدقہ ہے، پھر اس کے بعد عمل کرے، علم نافع تب ہے، اور پھر یہاں کافی نہیں، ثم لیعلمہ اخاہ، پھر دوسرے ساتھی کو بتانا، بھائی کو بتانا، بچے کو بتانا، پڑوسی کو بتانا، اور یہ نظریہ رکھنا چھوڑو جی وہ ان کا اپنا معاملہ ہے، اپنا کام ہے، آج کل تو ایسا نظام ہے۔ آج کل کوئی ایسا نظام نہیں ہے، زمانہ اسلام جو شروع ہوا اس سے مشکل کوئی نظام نہیں ہے، اس وقت بہت مشکل تھے، ایک تھا صرف ابو بکر صدیق ماننے والا، پھر ایک حضرت علی ہوئے، پھر ایک غلام، ایک ایک بندے ہوئے، اور دیکھو پھر 10 12 13 سال کی محنت کے بعد تو کتنا بڑا قافلہ بنا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر حاضری کی تعداد 1,24,000 کے لگ بھگ حضرات صاحب ہیں۔ بہت سارے تو لوگ نہیں بھی آ سکے تھے کہ وسائل نہیں تھے، اعلان نہیں ہو سکا تھا، پہنچی نہیں بات۔ جی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من تعلم بابا من العلم، ایک باب حاصل کر لیتا ہے اسلام میں۔ ایک باب یہ ہے کہ وضو کے فرائض حاصل کر لیے، وضو کے فرائض ایک مستقل ایک باب ہے، نماز کے فرائض حاصل کر لیے، مستقل ایک باب ہے۔ من تعلم بابا من العلم، بس ایک باب حاصل کر لیا اس نے علم کا، ثم لیعلم الناس، پھر لوگوں کو وہ علم کی باتیں سمجھاتا ہے، سکھاتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک عالم ایک مسئلہ بتا رہا ہے اور خود اس کے اوپر اس کا ابھی تک عمل نہیں ہوا، ایسا ممکن ہے۔ میں بھی ایک زمانے تک حج کے مسائل لوگوں کو بتاتا رہتا تھا، حج تو خود نہیں کیا تھا۔ بعض دفعہ ایک شخص زکوٰۃ کے مسائل بتا رہا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے، تو یہ نہیں ہے کہ ابھی خود عمل نہیں ہوا۔ ایک تو ہے نا اپنی مطلب سستی سے عمل نہیں ہوا، یہ تو غلط بات ہے۔ ایک ہے کہ وہ حکم فرض ہی نہیں ہوا تو عمل نہیں ہوا۔ علم حاصل کیا، لوگوں کو سکھایا۔ فضیلت دیکھیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں آتاہ اللہ تعالی ثواب 70 صدیقہ، جس نے علم حاصل کیا، ایک باب، مکمل عالم نہیں، مکمل عالم کے لیے بہت بڑا ظرف چاہیے، غربت کو جھیلنے کے لیے بھی، اپنے لوگوں کا بھی، دشمنان اسلام کا بھی، سب کا ہدف بن کے رہے گا مولوی، یہ ساری چیزیں سوچ کے مکمل عالم بنے۔ مکمل عالم نہیں بن سکتا، چھوٹا چھوٹا عالم تو بنے۔ سارا دن ویلا بیٹھا رہتا ہے، کاروبار تو ہے نہیں ہے، اپنی دکانوں میں، دفتروں میں، ہر جگہ گھس چکا ہے کورونا، اور تو کوئی کام ہے نہیں ہے، گھروں کے اندر بھی کچھ نہیں، تو علم تو حاصل کرو، علم تو حاصل کر سکتے ہو۔ ایک باب علم کا حاصل کیا، پھر دوسرے کو بتا دیا۔ فضیلت دیکھو دوستو، فضیلت آتاہ اللہ تعالی ثواب 70 صدیقہ، اللہ تعالیٰ اس شخص کو 70 صدیقین کا مقام عطا کرے گا۔ ایک صدیق ابو بکر ہے، 70 صدیق کا مقام، اور کوئی مشکل نہیں۔ آپ تہیہ کریں کہ میں نے آج ایمان کے جو فرائض ہیں اس کو سیکھ کر سونا ہے، کہ فرشتوں پر ایمان، پیغمبروں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، وغیرہ وغیرہ۔ دوسرے دن تہیہ کریں، ایمان کے بعد سب سے پہلا حکم جو انسان سے متوجہ ہوتا ہے وہ نماز کا ہے، تو میں وضو کی باتیں سیکھ کے جاؤں گا۔ اسلام تو آسان ہے، اسلام تو آسان ہے، کوئی اس کی طرف آتا ہی نہیں ہے، خواہشات نفس کی پیروی ہوتی چلی جا رہی ہے، اسلام کی طرف آنے والے لوگ کم ہیں۔ اللہ کی رضا کی خاطر جب علم حاصل کیا جائے تو فرمایا، ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ رات کو اگر اس نے علم حاصل کیا نا اور سو گیا، ایک باب پڑھا اور سو گیا، ساری رات عبادت کا ثواب اس کو ملتا رہے گا، ساری رات، اور اس میں تو ٹائم بھی کم لگتا ہے۔ اور یہ معلم جو ہے، یہ لفظ بہت قیمتی ہے۔ سورہ رحمان جس کی بہت فضیلت ہے، ہر قرآن مجید کی ہر صورت، ہر آیت، ہر لفظ کی بہت فضیلت ہے۔ بعض صورتوں کی حدیث میں علیحدہ سے بھی بیان ہوئی کہ جس کے مسائل پھنسے ہوئی ہوں، رشتے نہ ہوتے ہوں، فلاں ہو فلاں ہو، اس کے لیے سورہ رحمان کے لفظ بھی آئے، سورہ رحمان تلاوت کریں۔ شروع کیسے ہوتی ہے؟ الرحمن علم القرآن۔ رحمان یہ صفت مبالغہ کا صیغہ ہے کہ وہ بڑا مہربان ہے، یہ اتنا مہربان ہے
کہ مہربانی کی ضد اس میں ہے ہی نہیں، اس میں مہربانی کے علاوہ جو اور مفہوم ہوتا ہے وہ ہے ہی نہیں، اتنا بڑا مبالغہ کا صیغہ ہے۔ علم القرآن، رحمان اتنا مہربان ہے، اور اس کی مہربانیوں میں سے عظیم مہربانی یہ ہے کہ اس نے قرآن کو سکھایا۔ آپ دیکھو، ہمیں تو مہربانی یہی سمجھ میں آتی ہے کہ آج بجٹ آ رہا ہے، تنخواہیں بڑھائیں گے یا نہیں بڑھائیں گے، فلان کریں گے یا نہیں کریں گے۔ وہ مہربانیاں آپ کے پاس ہیں، آپ ان کو حاصل نہیں کر رہے، وہ دولت آپ کے پاس ہے، وہ قیمتی سرمایہ آپ کے پاس ہے، اور آنکھ جب بند ہو جائے گی تو یہ تو نہیں حاصل کر سکتے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان کا معنی صفت مبالغہ ہے، آپ دیکھ لیں، بہت مہربان ذات کو کہتے ہیں الرحمن، اور اس کی مہربانیوں میں سے عظیم مہربانی یہ ہے کہ علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا، یعنی بڑی مہربانی، بڑی رحمت ہے اس کی۔ گویا کہ جو لفظ اخذ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ پاک سب سے بڑا معلم ہے۔ اللہ نے قرآن سکھایا، پیغمبر کو سکھایا، فرشتے کو سکھایا، سب سے پہلا اللہ پاک معلم ہے۔ آگے چلیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنا تعارف کرایا، فرمایا انما بعثت معلما لیتمم بہ مکارم الاخلاق۔ سنو لوگو، مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے، میں انسانیت کے اخلاق سنوارنے آیا ہوں، زمانہ جاہلیت کے رسوم کو مٹانے آیا ہوں۔ خطبہ حجۃ الوداع میں سرکار فرما رہے ہیں، میں زمانہ جاہلیت کے رسوموں کو اپنے پاؤں کو نیچے روندنے آیا تھا، روند چکا ہوں۔ بتوں کے سامنے جھکنے والوں کو اللہ کے سامنے جھکنے والا بنا چکا ہوں، بچیوں کو زندہ دفن کرنے والوں کو بچیوں کی پرورش کرنے پر فخر کرنے والا بنا چکا ہوں، راستوں میں کھڑے ہو کر ڈاکہ ڈالنے والے، قتل کرنے والوں کو انسانیت کا خیر خواہ بنا چکا ہوں۔ یہ سب رسومات میں اپنے پاؤں کے نیچے روند چکا ہوں۔ تو پہلا لقب معلم کا اللہ پاک نے خود حاصل کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا۔ اور آپ نے حدیث ابھی سنی کہ 70 صدیق کا مقام اس کو ملے گا کہ جس نے علم حاصل کیا اور دوسرے کو سکھایا۔ اور کتنی آسانی کی بات ہوئی کہ من تعلم بابا من العلم، مکمل علم نہیں، شریعت کی ایک بات اس نے یاد کر لی، پھر دوسرے کو سکھائی۔ آتا اللہ تعالی ثواب 70 صدیقہ، 70 صدیقوں کا مقام۔ علم اس لیے آگے بڑھتا ہے، ہم تک پہنچا ہے کہ جب انسان نفس نفسی کے سسٹم میں آ جائے کہ کیا کرنا ہے جی، چھوڑو جی، آج کل لوگ ناراض ہو جاتے ہیں تو اس میں کیا بات ہے۔ سب سے پہلے ناراضگی دین کی بات کرنے پر تو پیغمبر اسلام کو برداشت کرنی پڑی۔ آپ نے درد سے حکمت کے ساتھ، قرآن تو طریقہ بھی بتاتا ہے نا، فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اے مخاطب، جو علم حاصل کیا آپ نے بھلے تھوڑا سا ہو، اس کو حکمت کے ساتھ، واعظ و نصیحت کے ساتھ، درد کے ساتھ آپ دوسرے کو بتائیے، اس کو چڑھائیے نہیں، اس کو اپنا بنائیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ تو آپ جو بات کر رہے ہیں، آپ کا پڑوسی دکاندار نہیں مان رہا، گھر میں کوئی نہیں مان رہا، ایسا ہوتا ہے، اس کو یہ سمجھیں کہ میری کمزوری ہے۔ یہاں پر بھی ایک سسٹم ہوتا ہے کہ وہ نہیں سمجھتا، بار بار سمجھاتا، وہ نہیں سمجھتا۔ نہیں، ادھر آئے نا آپ، بڑی جب اپنے عیوب پہ نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ آپ ادھر آئیں کہ میرے سمجھانے میں کوئی کمی ہے، اور یہی کسی کے پاس بیٹھنے سے انسان کو یہ سمجھ ملتی ہے کہ جب ادھر کی دنیا کا پڑا ہوا ہو نا، جس کی لکھائی الٹی سائڈ سے شروع ہوتی ہے، اس سے بندہ سیدھا کیسے ہوگا جس علم کی لکھائی الٹی سائڈ سے ہوتی ہے۔
تو بندے کو جب بات کرے تو بھائی ہم کہیں گے سمجھ نہیں آئی، تو وہ کہتا ہے مولوی صاحب آپ کو سمجھ نہیں آتی بات، میں سمجھا رہا ہوں بار بار۔ تربیت کی بات ہے نا۔ اور اگر کسی نیک کی تربیت نصیب ہو نا تو بندہ کہے یار آپ نے کیا بات کی ہے، سمجھ نہیں آئی، تو وہ بندہ کیا کہے گا؟ لگتا ہے میں آپ کو بات سمجھا نہیں سکا، غلطی میری ہی ہے۔ جب آپ کسی کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں اور وہ سمجھ نہیں آ رہا ہے اس کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر ہی کمزوری ہے۔ دوبارہ اس لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ بلغ، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ ہے، اور باب جو ہے تفعیل ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ بار بار مایوس نہیں ہونا، بار بار ہدایت اس کے قبضے میں ہے، آپ کے پاس ہے تبلیغ کرنا۔ یہ تو سارا شعبہ ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر یہ چیز حاصل کی جائے تو بہت بڑا ثواب ہے۔ فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، پر بچھاتے ہیں، مچھلیاں سمندروں میں طالب علم کے لیے اور عالم کے لیے دعا کرتی ہیں۔ ایک دفعہ پرانی بات ہے، میں کسی جگہ میں بیٹھا وغیرہ تو وہ بندہ کہنے لگا یار مولویوں کا یہ ہوتا ہے فضیلت کے لحاظ سے ہمارا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا بابو جی کرسی کو چھوڑو نا، چٹائیوں پہ آؤ، 8 سال محنت کرو، قال اللہ قال رسول کرو، تو جو عالم کو اللہ نے عزت عطا کی ہے وہ آپ کو بھی عطا کرے گا۔ لیکن اس راستے میں روڑے بہت ہیں، اس راستے میں کانٹے ہیں۔ یہ پیغمبرانہ سنت ہے نا جی، وراثت ہے نا، وراثت ہے، وہ علم و دینار درہم تو نہیں ہے، یہ وراثت علم ہے، اور اس علم کی وراثت کو پھیلانے میں پتھر بھی کھانے پڑیں گے، باتیں بھی لینی پڑیں گی، کچھ اور بھی ہوگا، یہ سب وراثت کا حصہ ہے۔ پھر اس عالم کو پریشان نہیں ہو، وہ اس لیے کہ اس کی 8 سال میں یہ محنت ہوتی ہے کہ آپ جس راستے میں آئے ہو جب بات کرو گے تو دنیا پھول پھینکنے سے پہلے پتھر پھینکے گی تو برداشت کرنا ہوگا اخلاص کے ساتھ۔ اور اگر یہی راستہ اللہ کی رضا کی خاطر نہ ہوا تو سب سے زیادہ سخت عذاب بھی شہید کو، عالم دین کو اور سخی کو ہے۔ سب سے پہلے میدان حشر میں جو اعلان ہوگا جنت میں جائیں، عالم ہوگا، حافظ اور قاری شہید ہوگا اور سخی ہوں گے، اور سب سے پہلے جن کے بارے میں جہنم کا اعلان ہوگا وہ بھی یہی ہیں کہ جس نے الہ کلمت اللہ کے لیے جہاد نہیں کیا، اپنی بہادری کی نیت سے شہرت سے جہاد کرتا رہا اور شہید ہوا، جہنم میں ڈالا جائے، القی فی النار، اوندے بل جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وہ عالم اور حافظ اور قاری جو وہاں کے نعروں کی صورت میں یہ بیان کرتا رہا، تلاوت کرتا رہا شہرت کی خاطر، القی فی النار۔ اور وہ سخی بھی کہ تاکہ تصویر آ جائے، نام آ جائے، فلان آ جائے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب فرمائے، اللہ کی رضا نصیب فرمائے، ریاکاری سے بچائے۔ ریاکاری سے مال بھی جاتا ہے، مال بھی گیا نا، تقسیم جو کر دیا۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو ثواب نہیں ملا، اتنا نہیں ہے، بلکہ ریاکاری سے عذاب بھی ہوگا، اور اس سخی کو جہنم میں ریاکاری کی وجہ سے ڈالا جائے گا۔ آگے چلو، علم سیکھنا ہے، آگے سکھانا ہے، پوری طرح سمجھنا ہے۔ اور اگر آپ کو نہیں آتا، اس بندے کو کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کسی عالم کا پتہ بتا دیں۔ بہت سخت وعید ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جس شخص نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص نے میرے بارے میں یہ منسوب کیا کہ یہ حدیث میں سرکار کا فرمان ہے جبکہ میرا فرمان نہیں تھا، اسے چاہیے کہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اخلاص ہونا ضروری ہے، علم کو مکمل حاصل کرنا ضروری ہے۔ جب شک کو وہ بات بیان نہیں کرنی، ہو سکتا ہے غلط بیان ہو جائے۔ اگلی بات، ایک شخص ہوتا ہے جو علم حاصل کرتا ہے تاکہ پوائنٹ حاصل کروں مطالعے سے، پھر کسی عالم کے ساتھ نا اس کو الجھاؤں گا، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ یا یہ کہ جہاں لوگ بیٹھے ہوں گے وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوں گے، ان کو بیوقوف بناؤں گا، تمہیں کچھ بھی نہیں آتا۔ یا یہ کہ اس لیے وہ علم کا مطالعہ کر رہا ہے کہ یصرف بہ الیہ وجوہ الناس، لوگ میری طرف توجہ کریں کہ ہمارے دفتر میں تو یہ پڑھا لکھا ہے۔ من تعلم بہ علما لیماری بہ علماء او لیجاری بہ السفہاء او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار۔ جس نے علم کا مطالعہ اس لیے کیا کہ کسی عالم دین پہ اعتراض کر کے اس کو الجھاؤں گا، یا اس لیے علم حاصل کیا کہ جو
غیر عالم ہیں انہیں بیوقوف بناؤں گا، ان پہ اپنی تعلی جتلاؤں گا۔ تمہیں آتا کچھ نہیں ہے، اپنے دفتروں میں، اپنی مجلسوں میں، اپنے ماحول میں ان پڑھوں پہ اپنی تعلی جتلاؤں گا۔ او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ، یا اس لیے عالم بنتا رہا کہ لوگ میری طرف دیکھ کے کہیں واہ واہ کیا بات ہے، کتنا بڑا عالم ہے۔ اگر اس نیت سے کیا کہ علماء کو بیوقوف بناؤں گا یا اور لوگوں کو، یا لوگ میری طرف متوجہ ہو کے واہ واہ کے نعرے لگائیں، فرمایا ادخلہ اللہ فی النار، اس نیت سے اگر علم حاصل کیا تو اللہ جہنم میں ڈالے۔ اب یہاں پر آخری ایک مرض اور اس کا علاج بتا کے ختم کرتے ہیں بات۔ لوگ یہ کہتے ہیں ہم مطالعہ کرتے رہتے ہیں بات بھول جاتی ہے، مطالعہ کرتے رہتے ہیں بات بھول جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک دو دفعہ مطالعہ نہیں، بار بار مطالعہ کرنا ہے، پھر نہیں بھولے گی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مکمل توجہ کے ساتھ آپ مطالعہ کریں۔ مطالعہ بھی ہو رہا ہے، فون بھی ہو رہا ہے، مطالعہ بھی ہو رہا ہے، او لڑکے او گرنے لگے اٹھ جا، اور فلان مطالعہ بھی ہو رہا ہے، ساتھ اس کو کر رہا ہے، وہ دروازہ بند کر دے۔ آپ کا نا انتظام منتشر ہے، اس لیے وہ دماغ میں بیٹھے گا نہیں۔ اس کے لیے عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ انہوں نے مطالعے کے دوران اپنے کسی خادم سے پوچھا کہ پانی لے آؤ، والد صاحب نے سن لیا، وہ بھی بڑے بزرگ تھے، تو بڑے افسوس ہوا ان کو کہ مطالعے کے دوران ان کو پیاس بھی لگ گئی، پیاس کا احساس ہوا۔ تو بہرحال چلو شاگرد کو، خادم کو کہا کہ کیا نام ہے، تیل زیتون کا گلاس میں بھر کے دے دو۔ تیل بھر کے دے دیا اور محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ پی گئے۔ تو والد نے کہا الحمدللہ، اس کا مطلب مطالعہ صحیح کر رہا تھا۔ آپ یکسوئی کے ساتھ مطالعہ کریں، انشاءاللہ آئے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے استاد سے یہ شکایت کی تھی، اور امام شافعی بڑے ائمہ میں سے ہیں۔ استاد سے شکایت کی کہ میں مطالعہ کرتا ہوں اور بھول جاتا ہوں۔ استاد جی نے جو نصیحت کی تھی امام شافعی کو، وہ ہمارے لیے بھی ہے، وہ اشعار میں ہے۔ آپ دیکھیں امام شافعی کیا کہتے ہیں اور استاد ان کا علاج کیا کہتا ہے کہ مطالعہ کیسے یاد رہے گا۔ فرمایا شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں اپنے استاد کے سامنے، استاد محترم مجھے سبق بھول جاتا ہے۔ فرمایا مجھے استاد نے یہ وصیت کی، او شافعی اگر سبق کو دل میں دماغ میں پکا رکھنا چاہتے ہو تو گناہوں کو مکمل چھوڑ دو۔ شکوت الی وکیع سوء حفظی، حافظہ کمزور ہے، سبق یاد نہیں ہوتا، یاد کر لیتا ہوں بھول جاتا ہے۔ نسخہ بیان ہو رہا ہے کہ تمام گناہوں کو چھوڑ دو، سبق یاد ہو جائے گا۔ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یؤتی لعاصی۔ اس لیے کہ علم دین اللہ کا نور ہوتا ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی فإن العلم نور من الہی۔ اس لیے کہ علم دین اللہ کا نور ہوتا ہے، اور نور گنہگار کے قلب میں اپنی جگہ نہیں بناتا۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا